ہمارے چینل مفتی نفیس احمد ندوی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی والے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین کرام، یہ جو سورت آپ کے سامنے تلاوت کی یہ سورۃ القریش کہلاتی ہے۔ یہ سورت مکی ہے اور اس میں 4 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا نام قریش کیوں پڑھا، اس کی وجوہات اور اس کے اسباب مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ قریش یہ عرب کے قبیلوں میں سے ایک قبیلے کا نام تھا، اور اسی طرح یہ قبیلہ یعنی قبیلہ قریش حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا، اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبیلہ قریش میں سے تھے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اس قبیلے پر جو احسان عظیم کیا، وہ کیا احسان کیا کہ بیت اللہ اور آب زمزم کی خدمت اسی قبیلے کے سپرد فرمائی اور اس قبیلے کو عطا فرمائی۔ اس لیے اس سورت کا نام قریش مقرر ہوا، متعین ہوا۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے قبیلہ قریش کا ذکر کیا اور اللہ کی طرف سے جو احسان قبیلہ قریش پر ہوا اس کا ذکر کیا۔ تو سب سے پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا لإیلاف قریش۔ قریش مانوس ہو گئے، قریش عادی ہو گئے۔ کس چیز کے عادی ہو گئے اور کس چیز سے مانوس ہو گئے، اس کی وضاحت آگے ہے۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ وہ سردی اور گرمی میں سفر کرنے کے لیے مانوس ہو گئے، یا سردی اور گرمی میں سفر کرنے کے وہ عادی ہو گئے۔ اصلاً یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ قبیلہ قریش کا جو ذریعہ معاش تھا وہ ان کی تجارت تھی، اور ان کی یہ عادت تھی کہ وہ سال بھر میں 2 مرتبہ سفر کیا کرتے تھے، اور ان کا یہ سفر تجارتی غرض سے ہوتا تھا۔ وہ یمن کی طرف جو سفر کرتے تو وہ سردیوں کے زمانے میں سفر کیا کرتے تھے، اور شام کی طرف سفر کرتے تو وہ گرمی کے موسم کے اندر گرمیوں کے زمانے میں سفر کیا کرتے تھے، اور ان کا یہ سفر بہت ہی آسانی کے ساتھ طے ہو جاتا تھا، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی خطرے اور ڈر کے ان کا یہ سفر طے ہو جاتا تھا، پار ہو جاتا تھا۔ تو اللہ رب العزت اس احسان کو بیان فرمانے کے بعد اس کو قبیلہ قریش کو کس چیز کی طرف متوجہ کرنا چاہا، اس کا تذکرہ تیسری آیت کے اندر اللہ نے کیا، اور وہ یہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ تو اب قبیلہ قریش کو اس گھر کے رب کی عبادت کرنا چاہیے، یعنی جس گھر کے اندر اور جس شہر کے اندر، جس مقدس شہر کے اندر وہ رہ رہے ہیں بالکل امن و امان کے ساتھ، سکون و سلامتی کے ساتھ، اور جس گھر کی خدمت ان کے سپرد ہے، تو اب اس قبیلہ قریش کو اللہ رب العزت کے گھر کی عبادت کرنا چاہیے، اللہ کی اطاعت کرنا چاہیے، اللہ کا فرما بردار ان کو ہو جانا چاہیے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو ان کو اس گھر کے رب کی عبادت کرنا چاہیے۔
اور وہ رب کون ہے؟ الذی اطعمہم من جوع، وہ رب وہ ہے جس نے ان کو بھوک کی حالت میں کھلایا، وآمنہم من خوف، اور خوف سے اور ڈر سے ان کو امن عطا کیا، سکون عطا کیا۔ یہ پوری سورت کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح اور تفسیر تھی۔ اس کا ماحصل کیا ہے اور اس کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ اس کا جو مفسرین نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قبیل قریش پر دو بڑے بڑے احسانات کیے۔ ان میں سب سے اول جو احسان تھا وہ احسان یہ کہ ان کا جو سفر ہوا کرتا تھا تجارتی غرض سے یمن کی طرف اور شام کی طرف، سردی کے زمانے میں، گرمی کے زمانے میں، تو وہ ان کا سفر بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی خطرے اور ڈر کے طے ہو جاتا تھا۔ اور اسی طرح جو بھی لوگ ان کی طرف دیکھتے نظر اٹھا کر تو وہ بہت ہی زیادہ قابل احترام سمجھے جاتے، عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے، یعنی کوئی بری نظر سے ان کو نہیں دیکھ سکتا تھا، بلکہ ہر ایک کی نظر کے اندر یہ قبیلہ معزز بنا ہوا تھا، مکرم بنا ہوا تھا۔ تو ایک احسان تو یہ ہوا کہ ان کا سفر بہت ہی آسانی سے طے ہو جاتا تھا، اور جو دوسرا احسان اللہ رب العزت نے بیان کیا وہ یہ کہ بلد حرام میں یعنی مکہ معظمہ میں امن ان کو حاصل تھا، اطمینان ان کو حاصل تھا، اور اسی طرح تحفظ کی نعمت بھی ان کو حاصل تھی۔ اب یہ نعمتیں جب ان کو حاصل تھیں تو اس نعمت کے مل جانے پر ان کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، ان کو اللہ کا فرما بردار ہونا چاہیے کہ وہ ہر اعتبار سے اللہ کے مطیع بن جائیں، اللہ کے فرما بردار بن جائیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس صورت کا جو ماحصل نکلا اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس کو بیان کیا کہ انسان کو کسی بھی دینی خدمت کے نتیجے میں اگر اس کو کوئی عہدہ مل رہا ہے، کوئی اس کو منصب مل رہا ہے، کوئی اس کو جاہ مل رہا ہے، تو اس صورت میں اسے فخر نہیں محسوس کرنا چاہیے، بلکہ اس کے نتیجے میں اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اسے اللہ کا مطیع اور فرما بردار بن جانا چاہیے۔ تو وہ اس نعمت کو اپنے لیے شکر کا ذریعہ بنائے، نہ کہ وہ اپنی بڑائی کا اور کبر کا اور علو کا اور استکبار کا ذریعہ بنائے، بلکہ انسان کو نہایت عاجز بن جانا چاہیے، اللہ کا مطیع اور فرما بردار بن جانا چاہیے۔ یہ تو اس کا ماحصل اور خلاصہ تھا۔ اب اس صورت کے فضائل کیا ہیں جو مفسرین نے بیان کیے، تو اس میں ایک فضیلت اور ایک فائدہ یہ بیان کیا کہ اگر دشمن کا خوف ہو، انسان کو معلوم ہے کہ یہ میرا دشمن ہے اور یہ کسی بھی طرح مجھ پر حملہ کر سکتا ہے یا اسی طرح مجھے کسی اور طریقے سے نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اس انسان کو سورۃ القریش پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لینا چاہیے یا اسی طرح پانی پر دم کر کے پی لینا چاہیے، تو دشمن کا جو خوف ہے وہ بھی جاتا رہے گا، یا اس سے کسی بھی قسم کے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو وہ نقصان بھی اس کو نہیں پہنچ سکے گا۔ اور اسی طرح اس کا ایک فائدہ اور جو ہے بیان کیا، اور وہ یہ کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ، جن کی تفسیر کا نام تفسیر مظہری ہے، انہوں نے اپنی تفسیر مظہری کے اندر اس صورت کے تحت جو ہے اس بات کو لکھا کہ میرے استاذ محترم اور میرے شیخ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا کہ ہر مصیبت کے دور کرنے کے لیے، ہر مصیبت کو ختم کرنے کے لیے، اس کے دفع کرنے کے لیے، اور اسی طرح تمام خوفناک جو واقعات ہیں ان کے اندر اگر یہ صورت انسان پڑھے تو ان خوفناک چیزوں سے بھی وہ محفوظ رہے گا، امن و امان میں رہے گا، اور جو مصیبت ہے وہ مصیبت بھی اس سے جاتی رہے گی۔ اسی طرح ایک فائدہ اس کا یہ بھی بیان کیا کہ اگر انسان کو یہ اندیشہ ہو کہ جو کھانا ہے وہ کھانا کم ہے
اور مہمان آ رہے ہیں کم پڑ جائے گا یا گھر کے لوگوں کو بھی کم پڑ جائے گا، تو اس صورت میں اس کھانے پر وہ اس سورت کو پڑھ کر دم کر دے تو اس کی برکت سے انشاءاللہ وہ کھانا کم نہیں ہوگا بلکہ وہ سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ عام طور پر شادی بیاہ کے موقع پر، اجتماعات کے موقع پر یہ اندیشہ ہو ہی جاتا ہے کہ کھانا کم ہے، لوگ آتے جا رہے ہیں، مہمان آتے جا رہے ہیں، تو ایسے موقع پر بھی اس سورت کو پڑھ کر انسان دم کر دے تو انشاءاللہ وہ کھانے میں کمی نہیں ہوگی بلکہ خوب برکت ہوگی کہ تمام لوگ جو آ رہے ہوں گے یا آنے والے ہوں گے وہ کھانا ان کے لیے کافی ہو جائے گا اور کم نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک فائدہ اس کا یہ بھی بتایا کہ اگر کسی کے گردوں میں درد ہو تو انسان اس سورت کو پڑھ کر دم کر دے، پانی پر دم کر کے اس کو پلا دے، یا اسی طرح کھانے پر دم کر کے وہ کھانا اس کو کھلا دیا جائے تو وہ اس کے گردوں کا درد اور جو گردوں کی تکلیف ہے وہ بھی جاتی رہے گی۔ تو اس سورت کا جو خلاصہ اور ما حصل ہے وہ ہم سمجھ ہی چکے ہوں گے، ہمیں اس پر عمل بھی کرنا چاہیے اور جو فائدہ ہے اس کو بھی ہم اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ اگر کبھی کسی موقع پر ہمارے سامنے اس طرح کی نوبت آ جائے کہ کھانا کم پڑنے کا اندیشہ ہو یا دشمن کا خوف ہو یا مصیبت ہو تو اس سورت کو پڑھ کر دم کرنے سے کھانے میں بھی کمی نہیں ہوگی، دشمن کا خوف بھی جاتا رہے گا اور جو مصیبت ہوگی وہ مصیبت بھی جاتی رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اس کے فوائد ہیں ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ سوال آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ اگلی ویڈیو کے اندر اس کا جواب آپ کو جلد از جلد انشاءاللہ دیا جائے گا۔